السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ پی ڈی ایم کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ اتحاد کے اندر کچھ تضادات ہیں جو بڑھ رہے ہیں۔ تضاد کیا ہے کہ حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس پر پی ڈی ایم میں اختلاف ہے۔ پی ڈی ایم کی جو پہلا مرحلہ ہے تحریک کا، جلسے کا، وہ جو جلسے کھیل رہا ہے پی ڈی ایم، وہ ہوگا ختم 13 دسمبر کو۔ لاہور کا جلسہ ہوگا 13 دسمبر کو، اور 27 دسمبر کو ہوگا گڑھی خدابخش میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کا۔ وہ تو پیپلز پارٹی کا ریگولر ایونٹ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا کرنا ہے، جلسے جب ختم ہو جائیں گے، جلسوں کا مرحلہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کی حکمت عملی کیا ہو، اس پر پی ڈی ایم میں اختلاف ہے، اور بہت بڑا اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، تضاد ہے ایک بہت بڑا پی ڈی ایم کے اندر۔ وہ تضاد حل ہونے کو نہیں آ رہا، اس تضاد پر بعد میں آتے ہیں۔ لیکن جو اچھی خبر نہیں ہے پی ڈی ایم کے لیے، وہ تو آج سارا دن آپ نے سنی ہوگی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کووڈ پازیٹو ہونے کی وجہ سے ملتان کا جلسہ جو ہے 30 نومبر کا، اس میں شریک نہیں ہوں گے، اس کو کریں گے ویڈیو لنک سے خطاب۔ اب بلاول بھٹو کے کراؤڈ کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، جلسے کے اسٹیج پر نہ ہونے کی وجہ سے جلسے پر فرق پڑے گا، ظاہر ہے، کیونکہ میزبان پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، اور یوم تاسیس کے لیے ہی پیپلز پارٹی نے ملتان کا انتخاب کیا تھا، اور میزبانی گیلانی خاندان نے کرنی وہاں پہ، اور پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب نے۔ تو ظاہر ہے وہ کراؤڈ زیادہ توقع کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا زیادہ کراؤڈ ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اتنی متحرک ہے کہ ان کے لوگ ابھی سے وہاں سے گرفتار ہونا شروع ہو گئے۔ علی موسیٰ گرفتار ہوئے، ان کے کچھ جالے ابھی تک اندر ہیں۔ علی موسیٰ کی تو ہو گئی ضمانت، وہ باہر آ گئے، لیکن پیپلز پارٹی کے کافی سارے جالے جو ہیں وہ تھانوں میں بند ہیں، اور کریک ڈاؤن مزید بڑھے گا۔ تو بہرحال اب وہ بلاول بھٹو کے نہ آنے کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کے مختلف کارکن جو مختلف شہروں سے آنے تھے، اب ظاہر ان پہ پڑے گا فرق۔ اور مریم نواز پہلے ہی اپنی دادی کے انتقال کی وجہ سے وہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں آئیں گی، مگر آج جیسے ہی وہ مریم نواز بھی نہیں آتی، بلاول بھٹو بھی نہیں آ رہا، ظاہر بلاول بھٹو صاحب کا تو آنا وہ اب کنفرم ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ مریم نواز بھی نہیں آ پا رہی تھی، تو ہونا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے نا وہ دھڑام سے نیچے آ جاتا۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک بہت ہی ایک بڑا اقدام اٹھایا۔ آج انہوں نے، جب ان کو پتہ چلا کہ بلاول کووڈ پازیٹو ہو گئے ہیں، کرونا ہو گیا ان کو، تو انہوں نے مریم نواز کو ہدایت جاری کی کہ آپ جلسے میں اب جائیں گی، تاکہ جلسے کا جوش و خروش جو ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ کراؤڈ پلر جو ہے وہ بلاول ہیں اور مریم نواز ہیں۔ مولانا صاحب کے لوگ تو ہوں گے ہی، لیکن بلاول اور مریم نواز بیک وقت اگر دونوں جلسے میں نہ ہوتے تو پھر جلسہ جو ہے ایک دم نیچے آ جاتا۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنے گھر میں فوتگی کے باوجود مریم نواز کو ہدایت جاری کی ہے کہ مریم نواز جائیں گی، جس وجہ سے اب جلسے میں کچھ توقع ہے کہ جلسہ جو ہے وہ جو دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جلسے میں فرق پڑنا تھا، اب وہ کچھ بہتر ہوگا۔ اب آتے ہیں تضاد کی طرف، اصل خبر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ دسمبر کے بعد کیا کرنا ہے، جلسوں کے بعد کیا کرنا ہے۔ حکومت جلسوں سے نہیں جائے گی، یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں اتفاق رائے ہے۔ حکومت کو گھر کیسے بھیجا جائے، اور حکومت کو گھر بھیجنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سینٹ الیکشن۔ آج میری بات ہوئی کچھ پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے، تو ان کا خیال ہے کہ جو سینٹ الیکشن اگر ہم نہیں رکوا پاتے تو پھر ہماری تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر مارچ سے پہلے یہ سسٹم نہیں جاتا، یہ اسمبلیاں گھر نہیں جاتی، تو پھر ہماری تحریک جو ہے وہ رائے گاں گئی۔ ایک لیڈر نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی ہم سینٹ جو ہے وہ الیکشن جو تھا وہ ہمارا ہدف ہے، عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے، سینٹ الیکشن ہمارا ہدف ہے۔ اگر ہم سینٹ الیکشن کو بھیجنے کے لیے ہی ہم نے سردیوں میں ہی تحریک کا آغاز شروع کر دیا، ورنہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ سردیاں ہوں گی، جنوری میں اگر ہمیں اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے لانگ مارچ میں تو جنوری میں سردی ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے جب سارا شیڈول بنایا تھا تو ہمیں سارا پتہ تھا، کیونکہ یہ نقطہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک اختلاف آ رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر
کہ جنوری میں ہوگی سردی تو سردی میں لانگ مارچ اور پھر اسلام آباد میں جا کے جلسے جلسے کرنا ہے، جو بھی ایک ایونٹ ہوگا وہ کیسے ممکن ہوگا، تو سردیاں انتہائی شدید موسم میں کیسے ممکن ہوگا۔ تو پی ٹی ایم کے وہ جو رہنما ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اگر جنوری میں مارچ نہیں کرنا تو پھر مارچ تک بات چلی جائے گی، اور مارچ تک بات چلی جاتی ہے، سینٹ الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر تکے گھاٹ کا کوئی فائدہ نہیں، سانو سینٹ الیکشن رکوانا ہے ہم نے۔ تو میں نے کہا جی اس کے لیے وہ اسلام آباد جنوری میں اسلام آباد میں جا کر تو سینٹ الیکشن نہیں رکتا۔ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں رکتا۔ تو میں نے کہا کیسے کریں گے، عدم اعتماد؟ تو کہا نہیں جی، عدم اعتماد کا مسلم لیگ نون سے، تحریک عدم اعتماد کا مسلم لیگ نون سے زیادہ تلخ تجربہ کسی اور جماعت کا نہیں، تو تحریک عدم اعتماد تو کامیاب نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا خیال ہے، اب یہ نواز شریف کا خیال ہے، وہ نواز شریف صاحب کا خیال پیش کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کا تجربہ پیش کر رہے تھے۔ ایک تحریک عدم اعتماد ماضی قریب میں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف آئی، انہوں نے کہا چلے وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ تحریک عدم اعتماد جن کے خلاف تھی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی، تو وہ تحریک عدم اعتماد ہم کامیاب نہیں کر سکے۔ انہوں نے مجھے حوالہ دیا جو ہم بھول گئے سارے لوگ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، انہوں نے مجھے حوالہ دیا کہ ایک تحریک عدم اعتماد ہم نے، یعنی مسلم لیگ نون نے، نواز شریف جب تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور مسلم لیگ مجموعی طور پر، انہوں نے بے نظیر بھٹو سے، یا آئی جے آئی تھا، بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، اور اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی تھی۔ اس تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن نے پیسہ دیا تھا نواز شریف کو۔ اس تحریک عدم اعتماد کے پاس باہر سے آیا ہوا پیسہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہو گئی۔ تو نون لیگ کا خیال ہے، نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ اب تو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد تو اور ثابت ہو گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، تو جب عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب کیسے ہوگی؟ لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے اسمبلیوں سے استعفے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی اسمبلیوں سے استعفیٰ والا معاملہ جو ہے اس پر پیپلز پارٹی مانے گی؟ تو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر میں نے بات پوچھی کہ جو پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ملاقات کرنے گئے تھے، کیا وہ ملاقات میاں صاحب کی فرمائش پر، خواہش پر یا درخواست پر ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ملاقات تھی اس لیے کہ آصف زرداری صاحب کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ اسمبلیوں سے استعفے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کیا آصف زرداری مان گئے؟ یہ میرا سوال تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آصف زرداری سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا جی آصف زرداری صاحب سے تو فی الحال نہیں پوچھ سکتے، وہ اب رابطے میں نہیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ چیز آصف زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں، مگر ابھی تک اس پر انہوں نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ ہے بنیادی تضاد پی ڈی ایم کے اندر کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفوں کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت سندھ ہے، پیپلز پارٹی ویسے بھی حکومت سندھ ان کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی سسٹم سے باہر نکلنے کی مخالف ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اسی سسٹم کو اگر گرانا ہے تو اندر رہ کر گرایا جائے، اس سے باہر ہو گئے تو پھر ہم گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم ٹوٹلی لوزر ہوں گے، پیپلز پارٹی کا خیال ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی کے نقادوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سندھ نہیں چھوڑنا چاہ رہی، اس لیے پیپلز پارٹی ادھر ادھر کے ہیلے بہانے کر رہی ہے، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ تضاد اپنی جگہ موجود ہے پیپلز پارٹی کے اندر، نون لیگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ ایک تو ہوا یہ معاملہ، اور ایک چیز جو پی ڈی ایم کو مشکلات سے دوچار کرے گی آگے جا کر، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ جو انہوں نے ایم ایم اے میں اختیار کیا ہوا تھا۔ پی ڈی ایم جب بن رہا تھا تو محسن داوڑ کو دعوت دے کر بلایا گیا تھا، اور سب کو پتہ ہے کہ محسن داوڑ جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی نہیں ہے۔ پی ٹی ایم ایک تحریک ہے، پی ٹی ایم نے پارلیمانی سیاست کرنے سے انکار کیا ہوا ہے، منظور پشتین نے واضح کیا کہ وہ پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے، اور محسن داوڑ نے منظور پشتین سے اختلاف کر کے، محسن داوڑ اور علی وزیر، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اور دونوں کامیاب ہو کے قومی اسمبلی میں آئے تھے۔
تو ان کو دعوت دے کر اے پی سی میں بلایا گیا تھا، پھر پی ڈی ایم کا حصہ بنایا گیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ سمجھتے ہیں کہ جو فاٹا کا مرجر ہے کے پی کے میں، اس میں بڑا جو کردار ہے محسن داوڑ اور علی وزیر کا بھی ہے، اور وہ علی وزیر اور محسن داوڑ پشتون نیشنلزم کا ایک نیا ستارہ بھی بن رہے ہیں۔ ان کا وہ جو مولانا صاحب جو سیاست کرتے ہیں پشتونزم کی، اس سیاست پر یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے، تو لہٰذا مولانا صاحب کو ایک ایشو ہے ان کے ساتھ، کوئی پرسنالٹی کلیش جس کو کہتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا ایشو ہے مولانا صاحب کو ان کے ساتھ، لہٰذا مولانا صاحب نے محسن داوڑ کو کر دیا ہے باہر۔ اب محسن داوڑ کی سپورٹ سب سے زیادہ کرتے ہیں بلاول بھٹو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محسن داوڑ کو اٹھایا گیا تھا، محسن داوڑ گرفتار ہوئے، محسن داوڑ کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، تو بلاول بھٹو سب سے زیادہ محسن داوڑ کے لیے بولتے۔ کراچی کا جلسہ تھا تو محسن داوڑ کی تقریر ہوئی تھی، گجرانوالہ کے جلسے میں نہیں ہوئی تھی۔ کوئٹہ کے جلسے میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے محسن داوڑ کو دعوت دے کر بلایا تھا، وہ میزبان تھے، وہ گرفتار ہو گئے، الگ بات۔ پشاور کا جلسہ تھا، مولانا فضل الرحمان میزبانوں میں شامل تھے، پشاور کے جلسے میں محسن داوڑ کو نہیں بلایا گیا تھا، اور اس سے بعد جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اس میں انہوں نے محسن داوڑ کے جو نمائندگی پر سوال اٹھا دیا تھا، جس کے بعد محسن داوڑ نے واضح کر دیا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ماضی میں مولانا صاحب ایم ایم اے میں بھی اختیار کرتے رہے ہیں، لہٰذا ایک بندہ جس کو ایک شخصیت جس کا پتہ تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے پی ٹی ایم میں، پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ میں ان کی حیثیت کیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو آپ نے اتحاد میں بٹھایا، اور چلتے چلتے اچانک مولانا صاحب نے ایسا سوال کر دیا وہ 73 کے آئین کے تناظر میں، کیونکہ مولانا صاحب دلیل تو بہت اچھا بناتے ہیں نا، تو انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی تناظر میں سوال کر کے محسن داوڑ کو کر دیا باہر۔ اب یہ معاملہ ادھر رکنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بلاول صاحب جو ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں، وہ ہیں محسن داوڑ کے سب سے بڑے وکیل پی ڈی ایم میں۔ تو بات آگے کہیں نہ کہیں آ کر کسی اور تضاد کو جنم دے گی۔ اگر اس تضاد کا یہیں پہ خاتمہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ پی ڈی ایم میں بہت بڑے اختلافات پیدا نہ ہوں، مگر جہاں اختلافات ہیں طریقہ کار پر، حکمت عملی پر، وہاں اختلاف ہوگا مولانا صاحب کے کنڈکٹ پر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی سربراہی کے لیے مولانا صاحب کا نام آیا تھا تو مخالفت کی تھی بلاول بھٹو نے، آصف زرداری صاحب نے۔ آصف زرداری صاحب کے مولانا صاحب بہت اچھے دوست ہیں، آصف زرداری صاحب مولانا صاحب کو جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کہاں کہاں اچھا کھیل سکتے ہیں، کہاں فاؤل کھیل سکتے ہیں، اور ان میں اتحاد کی سربراہی کی صلاحیت ہے کہ نہیں، وہ آصف زرداری صاحب صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال اپنا ایک حساب کتاب لگا کر انہوں نے مولانا صاحب کی مخالفت کی تھی، نواز شریف نے حمایت کی تھی، اور مولانا صاحب کی دوسری مخالفت کی تھی اے این پی نے، ہوتی صاحب نے مخالفت کی تھی، امیر حیدر ہوتی نے، اور ان کی لیکن کیونکہ وہ اکثریت ان کے ساتھ تھی، مولانا صاحب کے ساتھ تھی، تو مولانا صاحب سربراہ بن گئے۔ لیکن اب مولانا صاحب سربراہی والے جو فرائض ہوتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، وہ ادا نہیں کر رہے۔ محسن داوڑ ایم این اے ہیں، 2 ایم این اے ہیں، وہ لوگ جو اتحاد کے حصہ بنے تھے۔ ہم نے ایسے ایسے اتحاد دیکھے ہیں نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں، جہاں پر بندہ اکیلا رکشہ میں آتا تھا اور اس کے نام کی پارٹی ہوتی تھی اور وہ اتحاد میں شامل ہوتے تھے۔ وہ نواب صاحب سے اکثر ہم پوچھتے تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر یہ 4 پارٹیاں ہم نکال دیں تو ہم 8 رہ جاتے ہیں، تو ہمارا فگر 12 کا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، تو یہ 11 کا فگر مولانا صاحب کو برا لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے محسن داوڑ کو کر دیا ہے باہر۔ لیکن یہ معاملے کو بگاڑ سکتا ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے جو کچھ مولانا صاحب نے یہ کیا ہے محسن داوڑ کو لے کر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔